بحث قرارداد ہم آزاد ہیں میں دو الفاظ قابل غور ہیں۔ ہم سے مراد پاکستانی اور آزاد سے مراد کسی کا غلام یا پابند نہ ہونا ہے۔ صدر علی وقار ہم پاکستانی سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے کسی کے غلام اور پابند نہیں ہیں۔ جب یہ قرارداد حقیقت کے اس قدر قریب ہے تو میں اس کی بھرپور موافقت کرتا ہوں۔ جناب علی، آج میرے دیش کا دستور، آئین اور مذہب آزاد ہے۔ آج میرے دیش کے دیہات میں بیٹھا کوئی مسجد کا امام ہو یا وقت کا شیخ الاسلام ہو، وہ طاغوتی قوتوں کو للکارنے میں آزاد ہے۔ آج عدل کی کرسی پر فائز قاضی طاقتور جرنیلوں سے سوالات کرنے میں آزاد ہے۔ آج میرے دیش کا وزیر اعظم طاغوتی قوتوں کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے میں آزاد ہے۔ آج میرے مدرسے کا ایک اقبال کا شاہین ڈیبیٹ کر سکتا ہے آزادی کے نام پر، اور یہ زبان، یہ آزادی کی زبان اس کو میرے وطن کی دی ہے کہ تم تنقید کر سکتے ہو، تم خامیاں بیان کر سکتے ہو، تم آزاد ہو اور تم فخر سے کہہ سکتے ہو کہ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ یہ غربت اور معاشی افریح کی مثالیں دینے والوں کو میں کہنا چاہوں گا، جو لوگ یہ دلائل دیتے ہیں کہ یہ مسائل ہوتے ہیں، بدعنوانی ہو، غربت ہو یا معاشی مسائل ہو، مسائل کو مسائل رہنے دیجیے۔ ہم پاکستانیوں کو آزادی کے سائے میں ملنے والی خشک روٹی غلامی کے حلوے سے زیادہ عزیز ہے۔ افضل قدیر خان یا عافیہ صدیقی کی مثالیں دینے والوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ تم کیسے بھول سکتے ہو جسٹس وقار سیٹھ کو، جو ایک طاقتور جرنیل کو ڈی چوک پر لٹکانے کا فیصلہ سنا کر بتاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ لیکن صدر علی وقار، جب انسان کسی نعمت میں ہوتا ہے تو اس نعمت کا اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اس قرارداد کی مخالفت کرنے والوں کا بھی یہی حال ہے، ان کو آزادی کا احساس نہیں۔ میری تجویز ہے کہ سال کا ایسے بھی آخر چل رہا ہے تو ان کو کوئی برما اور روہنگیا بھیج دیا جائے، ان کو مصر بھیج دیا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسجد، مدرسہ اور مذہب کیسے آزاد ہوتا ہے۔ ان کو کسی خلیجی ملک امام بنا کر بھیج دیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ کلمہ حق کہنے والے کو کیسے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ یا کم از کم اور نہیں تو کینیا ہی بھیج دیا جائے۔ سنا ہے وہاں کے ویزے بہت سستے ہیں، لیکن لوگ وہاں سے واپس کفن اور تابوت میں آتے ہیں۔ آخر میں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وطن، یہ دیش تمہارا ہے۔ یہ منفی رویے نہ پھیلائیں، مثبت رویوں کی طرف آئیں اور آزادی کی قدر کریں، غلامی کے اس احساس سے نکلیں۔ کیوں خزاں کی نظر کرتے ہو محبت کا چمن، کیوں خزاں کی نظر کرتے ہو محبت کا چمن، مہر آزادی کو آخر کیوں لگاتے ہو گہن۔ ہم کو یہ شعلے نہیں، محبت چاہت کی شبنم چاہیے، ہم کو یہ خنجر نہیں، زخموں کا مرہم چاہیے۔ غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آج میں آپ کے سامنے جس قرارداد پر بحث کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ صدر علی وقار، میں مانتا ہوں کہ آزادی ہر ایک انسان کے لیے بنیادی تصور کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے۔ آزادی کا مطلب ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارنا، اپنے فیصلے خود کرنا، اپنے حقوق کا دفاع کرنا۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھ سے پہلے موجود یہاں پر فاضل دوست کو آزادی کی تعریف بھی معلوم نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیانات دے دینے کا نام آزادی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اگر ڈیبیٹ کر لینے کا نام آزادی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعرے لگا لینے کا نام آزادی ہے۔ مجھے افسوس ہوا جب انہوں نے کہا کہ ایک جرنیل کو لٹکانے کا فیصلہ کیا گیا لہذا ہم آزاد ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کو لٹکایا بھی گیا؟ اگر اس کو لٹکا دیا جاتا کہنا
चाहता हूँ कि मैं इस करारदाद को हरगिज़ तस्लीम नहीं करता, क्योंकि हम तरह तरह की गुलामियों का शिकार हैं। हम सियासी गुलामी का शिकार भी हैं, माशी गुलामी का शिकार भी हैं, माशरती गुलामी का शिकार भी हैं। आज हमें नाअहल हुक्मरान मिले तो हम आज़ाद किस तरह हैं? हम पे जबर किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, जबरदस्ती की जाती है, हमारे नाअहल हुक्मरानों को हमारे सरों पर बिठा दिया जाता है, तो हम आज़ाद किस तरह हैं? मैं इस ऐवान से कहना चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए और ये फैसला कीजिए कि हम आज़ाद नहीं हैं। जब हम ये तय कर लेंगे कि हम आज़ाद नहीं हैं, गुलाम हैं, तब हम खड़े हो सकते हैं, तब हम अपने हक में आवाज़ उठा सकते हैं। वरना हम इसी तरह यही सोचते रहेंगे कि हम आज़ाद हैं और सोते रहेंगे। वस्सलाम।